السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 2 ستمبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے وزیر اعلیٰ کے چیلنج کے باوجود اٹھایا بڑا قدم۔ مولانا محمود مدنی کے اس قدم کی عوامی حلقوں میں تعریف۔ آسام میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم اور نفرت و شدت پسندی کی لہر کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی قیادت میں آج ایک وفد آسام پہنچا۔ وفد نے متاثرہ کیمپوں کا دورہ کیا جہاں بلڈوزر کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر کیے گئے خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں۔ در اثنا صدر جمعیت علماء ہند کی قیادت میں ہنوز وفد نے آسام میں تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے اور کئی مقامات پر مظلومین سے ملاقات بھی کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے بالخصوص بیدباری کیمپ میں لوگوں سے تفصیل سے بات چیت کی۔ مولانا محمود مدنی نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی و یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لڑائی تجاوزات ہٹانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے لوگوں کو بے گھر کرنا اور قانون کی بجائے دھمکی، خوف اور طاقت کی زبان استعمال کرنا انصاف اور انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ مولانا محمود مدنی نے ٹوک ٹوک الفاظ میں کہا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی، اور اس مقصد میں ہم دار و رسن کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کی روشن تاریخ رہی ہے۔ واضح رہے، گزشتہ دنوں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی نے آسام کی صورتحال پر تشویش کے ساتھ وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت بسوا سرما کی ہیٹ اسپیچ کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مولانا محمود مدنی مل جائے تو ان کو بنگلہ دیش بھجوا دوں۔ اس کے علاوہ اور بھی الزام لگائے گئے تھے۔ مبصرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک طرح سے مولانا محمود مدنی کو چیلنج کیا تھا کہ وہ آسام آ کر دکھائے۔ عام خیال تھا مولانا محمود مدنی ضرور آسام جائیں گے، اس لیے کہ اہل آسام نے جمعیت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اس وقت وہ آزمائش میں ہیں اور اب ان کو سرپرستی و تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ لیڈر ساتھ ہو تو مصیبتوں کے سامنے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ عوامی حلقوں میں مولانا محمود مدنی کے اس دورے کو جرأت مندی کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے آسام کے رسیدہ لوگوں کو مایوس نہیں کیا۔ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ مولانا محمود مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی ہیٹ اسپیچوں اور الزامات پر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند نے جاوید اختر کے خلاف اٹھایا بڑا قدم۔ ایسے شخص کو کیسے مدعو کیا جا سکتا ہے جو کھلے عام اللہ اور ایمان کے خلاف بات کرے؟ مغربی بنگال اردو اکادمی، جو ہندی فلموں میں اردو کا کردار کا جشن منانے کے لیے 4 روزہ فیسٹیول کا انعقاد کرنے جا رہی تھی، اس نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ اسلامی تنظیموں نے اسلام مخالف جارحانہ تبصرہ کرنے والے ملحد نغمہ نگار جاوید اختر کو تقریب میں مدعو کرنے کی مخالفت کی تھی۔ گزشتہ 30 اگست کی دوپہر کولکاتہ میں ایونٹ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل اکادمی کی سیکرٹری نزہت زینب نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا، نامساعد حالات کی بنا پر 31 اگست سے 3 ستمبر تک مجوزہ 4 روزہ پروگرام ہندی فلموں میں اردو کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے ملتوی کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے دہرایا، جیسا کہ میں نے کہا، نامساعد حالات کی بنا پر۔ دا ہندو نے اردو اکادمی سے وابستہ ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ریاست کی ترنمول الحکومت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ کم از کم 2 اسلامی تنظیموں جمعیت علماء ہند اور وحیان فاؤنڈیشن نے جاوید اختر کو پروگرام میں مدعو کرنے کی مخالفت کی تھی۔ واضح رہے کہ اختر کے معروف شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور خود کو نہ صرف ملحد کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ اسلام اور اللہ اور رسول کے خلاف انتہائی جارحانہ اور اشتعال انگیز تبصرہ کرنے کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں۔ دا ہندی اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالہ دیتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ انتخابی سال سے پہلے مغربی بنگال کی ممتا بنرجی حکومت کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ دوسری جانب اردو اکادمی کی جانب سے اس 4 روزہ فیسٹیول کو ملتوی کیے جانے کے بعد
اردو ادیبوں اور شاعروں سمیت دانشوروں اور سماجی کارکنوں نے حکومت کے اس اقدام پر تنقید کی ہے اور حکومت پر مذہبی شدت پسندی کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے۔ اکادمی کی منتظمہ کمیٹی اور جنرل کونسل کی رکن اور ایونٹ کے مرکزی منتظمین میں سے ایک غزالہ یاسمین نے دی ہندو کو بتایا، میں مایوس ہوں کیونکہ ہم نے کولکاتہ کے شائقین کے لیے ایک منفرد ادبی اور ثقافتی پروگرام آراستہ کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی، جس میں ہندی سینما میں اردو کی خدمات کو دکھایا جاتا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس پروگرام کو کسی اور وقت اور بھی زیادہ تنوع اور وسیع شراکت کے ساتھ منعقد کر پائیں گے۔ پہلے سے مل رہی تھی دھمکی۔ جاوید اختر کو پروگرام میں مدعو کیے جانے کے اعلان کے بعد سے ہی اسلامی تنظیمیں احتجاج کر رہی تھی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق جمعیت علماء ہند کی کولکاتہ اکائی نے اختر کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیے جانے پر سخت اعتراض کیا تھا۔ اکادمی کو لکھے گئے خط میں تنظیم نے کہا تھا کہ دعوت نامہ واپس لے لیا جائے کیونکہ اختر بار بار مذہب، اللہ اور خلاف بولتے ہیں۔ خط میں بنگلہ دیشی مصنفہ تسلیمہ نسرین کی مثال دیتے ہوئے احتجاج کا اندبا بھی دیا گیا تھا۔ جمعیت نے خط میں کہا تھا کہ جاوید اختر ایسا شخص ہے جو دین اور اللہ کے خلاف بولتا ہے، ایسے شخص کو اردو زبان سے متعلق کسی بھی پروگرام میں مدعو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اردو دنیا میں بہت اچھے شاعر، ادیب اور صحافی ہیں جنہیں اس پروگرام میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے بعد کولکاتہ کی اور اسلامی فلاحی تنظیم وحیان فاؤنڈیشن نے بھی اکادمی کے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ تنظیم کے مولانا شمائل ندوی نے پریس کانفرنس میں کہا تھا، اردو اکادمی 1 ستمبر کو کولکاتہ میں ایک مشاعرہ منعقد کر رہی ہے۔ ہمیں جان کر حیرت ہوئی کہ اکادمی نے جاوید اختر صاحب کو تقریب کی صدارت کے لیے مدعو کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے شخص کو کیسے مدعو کیا جا سکتا ہے جو کھلے عام اللہ اور ایمان کے خلاف بات کرے اور نوجوانوں پر منفی اثر ڈالے۔ ہم نے اپنا موقف اکادمی کو بتا دیا ہے، اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہیں آخر میں اس رپورٹ کو سنتے چلے۔ سنبل مسجد تنازع سپریم کورٹ میں ہوئی، کیس میں پیش رفت۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش کے سنبل مسجد تنازع میں جمود کو برقرار رکھنے کے اپنے حکم کو 2 ہفتے تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک رادھے کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ بینچ نے نوٹ کیا کہ اس معاملے میں سنبھل جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے 2 اپیلیں دائر کی گئی تھی، جس کی نمائندگی اس کے سیکریٹری اور نائب صدر نے کی تھی۔ بینچ نے اپنے رجسٹری کو معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج۔ اس معاملے میں ہندو فریقوں کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے جمود کی مدت میں توسیع کی سخت مخالفت کی۔ تاہم مسجد انتظامیہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے رپورٹ پیش ہونے تک مدت میں توسیع کی درخواست کی۔ آپ کو بتا دیں کہ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس سے پہلے کیس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کورٹ کمشنر کی تقرری کا حکم اور کیس قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے شاہی جامع مسجد اور ہر مندر تنازع میں سنبھل عدالت کے ذریعے دیے گئے سروے کے حکم کے خلاف ان کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سروے کے لیے سول کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا تھا۔ مسجد کے سروے کی ہدایت۔ گزشتہ سال نومبر میں سول جج نے مسجد کا سروے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد مسجد کمیٹی نے نچلی عدالت کے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ مسجد کمیٹی نے دعویٰ کیا کہ دوسرا سروے جو گزشتہ سال نومبر میں بھی کیا گیا تھا قانونی نہیں تھا کیونکہ سول کورٹ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد 2 اگست کو سپریم کورٹ نے سنبل مسجد تنازع میں 25 اگست تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا اور ہندو درخواست گزاروں سے جواب طلب کیا۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے دلیل دی کہ چیلنج ہائی کورٹ کے نتائج کو تھا اور اس مقدمے کو عبادت گاہوں کے ایکٹ کے ذریعے روکا نہیں گیا تھا۔ ASI کی طرف سے محفوظ یادگار۔ بینچ نے پوچھا، کیا اس کیس کو عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق عرضیوں کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے؟ اس پر وکیل شنکر جین نے بینچ کے سامنے دلیل دی کہ اس معاملے میں عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور سنبل مسجد آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے ذریعے محفوظ ایک یادگار ہے، اس لیے ایکٹ کے دائرے کار سے باہر ہے۔ دلائل سننے کے بعد بینچ نے پیر تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔